علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا المرتضی انسٹیٹیوٹ میں استقبال ہے۔ آج ہم لوگ سوال جواب کو حل کریں گے، جیسا کہ ہم لوگوں نے نگار عظم کے بارے میں پڑھا تھا۔ نگار عظم کے پھر افسانے کو بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، آشیانہ، اور ان کا سوال جواب ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے نا؟ سب سے پہلا ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ملکہ مہر نگار۔ یہ جو ان کا نام ہے ملکہ مہر نگار۔ اس کا دوسرا ہے نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا ہے نا؟ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا، کس کس ٹاپک پر انہوں نے کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ تو یہاں پہ ہے کیا ہے؟ جواب ہے اردو، ڈرائنگ، پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا۔ کیا ہے؟ اردو، ڈرائنگ، پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا۔ یعنی کس کس سبجیکٹ میں کیا، کس کس موضوع میں کیا ایم اے؟ تو یہاں پہ اردو، ڈرائنگ، پینٹنگ میں ایم اے کیا انہوں نے۔ اور تیسرا سوال ہے نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ یعنی نگار عظیم نے جو سب سے پہلا افسانہ جو لکھا، اولین مانے پہلا، اول مانے پہلا، پہلا جو افسانہ لکھا ہے اس مجموعے کا نام کیا ہے، یہاں پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں نام ہے کیا؟ عکس۔ کیا ہے؟ عکس، جو 1990 میں شائع ہوا تھا، چھپا تھا۔ یعنی یہ نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ ہے عکس، جو 1990 میں شائع ہوا۔ اس کا چوتھے سوال پہ جا رہے ہیں کہ سوال نمبر 4 میں نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو وہ جواب ہے 1999 میں گہن شائع ہوا۔ سب سے پہلا افسانہ عکس ہے جو 1990 میں، اور یہ نگار عظیم کا مجموعہ، اب پوچھ رہے ہیں گہن، گہن بھی ان کا افسانہ ہے، مجموعہ ہے۔ تو یہ گہن بھی کب شائع ہوا؟ تو 1999 میں شائع ہوا۔ اس کا پانچواں سوال ہے نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا تھا؟ سفر نامہ ہے نا، کہ انہوں نے نگار عظیم نے سفر نامے بھی لکھے ہیں، تو سفر نامہ میں کون سا سفر نامہ ہے؟ تو جواب ہے گرد آوارگی۔ کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ اس میں اب دوسرا لفظ ہے کہ یہ دوسرا سوال میں آپ جائیں گے، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کیجئے۔ ایک لفظ ہے صحیح، یہ سین، ہا، یا، چھوٹی ہا اور یا سے صحیح، اور ایک لفظ ہے صاد، ہا، یا، ہا، صحیح۔ صحیح اس کے معنی آتے ہیں رائٹ کے معنی میں، ہے نا، وہ کام ہم نے صحیح کیا، نے اچھا کیا، رائٹ کیا، ٹھیک۔ اور صحیح ایک جملہ کو استعمال کرنے کے لیے کیا آتا ہے، جیسے آپ نے فرار پڑھا ہوگا نا، فرار ایک افسانہ، ایک بار پھر سے دیکھیے گا، اس میں دیکھیے گا کہ اس کی معنی کہیں کہ چلو ہم ٹھیک ہے، رذیل ہی صحیح، کمینی ہی صحیح، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہیں، تو جملہ میں استعمال اس طرح کہیں گے، رہی صحیح کسر ہماری ختم ہو گئی، یہ جملہ میں استعمال اس کرنا ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے۔ شخصیت، ان کے بارے میں لکھنا ہے نا، کہ نگار عظیم کون تھی، کب پیدا ہوئیں، اور انہوں نے کس کس پہ افسانہ لکھا، خواتین پہ افسانہ لکھا، اور انہوں نے ایم اے کیا، اور انہوں نے ڈرائنگ پہ پینٹنگ پہ ایم اے کیا، یہ تمام چیزیں لکھ دیجیے گا، یہ تمام شخصیات پر آ جائیں گی، ہے نا۔ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھنے، ان کے بارے میں لکھ لیجیے، ان کی شخصیت کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں لکھ دیجیے، یہ آپ کا سوال ہو جائے گا۔ اور اسے کریں کہ صرف افسانہ پر 5 جملے لکھیں۔ افسانہ، صرف افسانہ، یعنی افسانہ کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے 5 جملے میں۔ افسانہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا افسانہ ایک کہانی ہے، کہانی ہوتی ہے، چھوٹی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں، جس کی تعریف کی گئے تھے افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھ جائے۔ اس کے سب سے پہلے جو ہے نصیر اور خدیجہ ہے نا، جس کے راشد الخیری ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ لکھ ڈالیں گے افسانہ کے بارے میں تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مغربی ادب کی دیر ہے، 5 نہیں بہت سی جملے ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو سوال حل کرنا ہے تو افسانہ میں سب سے پہلا پیج پہ جائے گا، افسانہ کے بارے میں، وہیں آپ کو سب سوال مل جائیں گے۔ اس کے بعد اب آ رہے ہیں لونگ پہ، سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی تھی؟ سراج کی جو والدہ تھی، مات جو تھیں، اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی تھی؟ یہ اس وجہ سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی کہ ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، ہے نا۔ وہ چاہتی تھی کہ اچھے اچھے ڈش بناؤ برکت علی کے لیے، سراج کے لیے، مگر ان کی بہو جو ہے بہت پیار محبت سے سمجھانے کے کہ امی آپ تو کام کرتے کرتے تھک چکی ہیں، اب ایسا یہاں پہ بھی کام نہ کریں، بلکہ یہ کام اب ہم کو کرنے دیں، آپ اپنا کام نہ، یہ کام نہ کریں۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یار ہم کو تو کچھ کام مل نہیں رہا، کرنے کو دیا نہیں جا رہا ہے۔ ان کے اندر میں اسی وجہ سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی دھیرے دھیرے، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے جلنا ہے۔ وہ جاتی تھی، کہتے ہیں نا 7ویں لفٹ پہ جاتے تھے، اب پھر آپ کون مرا ہے کون زندہ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتی تھی۔
یہ سراج والدہ، اسی وجہ سے سراج کی والدہ جو تھیں زرینہ، ان کو زیادہ پریشانی ہونے لگی، اختیارات محسوس ہونے لگی۔ اس کا سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ اب یہاں مرکزی کردار، مین ہیرو، یعنی مین جس پہ فوکس کہانی ہے وہ کون ہے؟ تو یہاں پہ زرینہ ہی آئیں گے، ہے نا، کہ زرینہ ہی کے بارے میں شروع سے دیکھا ہوگا کہ زرینہ کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک اچانک یہ برکت علی انٹری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے، چلو تم اپنے گھر پہ چلیں گے، دال روٹی چٹنی روٹی کھائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، ہمیں وہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور بیٹے بہو تو چھوٹ جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں بولنے کے بعد برکت علی کے ساتھ زرینہ اپنے گھر پہ چلی آتی ہیں۔ یہ سے روشنی ڈالنا ہے۔ افسانے کا ارتقاء کا جائزہ لیجئے، ہے نا، یہ ارتقاء میں ترقی، یعنی افسانہ کب ترقی کرے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو داستان، جو ہم نے ایک ویڈیو بھی ہماری بنی تھی، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ داستان جو ہوتی ہے لمبی کہانی کو کہتے ہیں، اور ناول اس سے کچھ مختصر کہانی کو کہتے ہیں، اور افسانہ جو ہے وہ شارٹ کہانی کو، چھوٹے کہانی کو کہتے ہیں۔ اب انسانوں کے وقت کے ٹائم میں کوئی وقت تو رہا نہیں، اب سب انسان مشغول ہو چکے، مشغولیت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ افسانہ زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ اب لوگ کوئی داستان نہ سنتا ہے نہ لکھتا ہے، ناول پہ زیادہ لوگوں کا فوکس نہیں ہے۔ اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ افسانے پہ دھیان دیتے ہیں اور افسانہ زیادہ زیادہ لکھتے ہیں، اور یہی ترقی کا ضامن ہے، کیونکہ ابھی افسانے ہی کا دورہ ہے۔ جب نے مثال دیا تھا ٹیسٹ کا، ون ڈے کا میچ دیا تھا، اور ٹیسٹ کا، یہ T20 کا۔ اب دیکھیے اتنا ٹیسٹ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ون ڈے بھی بہت کم ہو چکا ہے، T20 کا بہت جلوہ ہے۔ اسی طرح افسانہ کا بھی ایک جلوہ ابھی تک ہے، ترقی کر رہا ہے۔ نگار عظیم کی افسانوی خصوصیات بیان کیجیے۔ انہوں نے جتنے افسانے لکھے ہیں سب زیادہ تر عورتوں اور خواتین کی جذبات پہ انہوں نے لکھا ہے، عورتوں کے بے زیادہ، اس میں جو بھی افسانے لکھے اس میں زیادہ تر ان کا موضوع جو ہوتا ہے عورتوں کی پریشانی، عورتوں کا استحصال، یہ تمام چیزیں ان کے اس میں افسانے میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ خاص طور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع بنائیے۔ مندرجہ ذیل یعنی اکثر یہ جملہ آئے گا مندرجہ ذیل، ہے نا، مندرجہ یعنی جو دیا گیا ہے ان کے آپ کو جمع بنانے ہیں، لفظ کی جمع، الفاظ کے جمع بنانے ہیں۔ جمع کہتے ہیں کسے؟ واحد، ایک کو کہتے ہیں، ہے نا، جس کو سنگلر کہتے ہیں انگلش میں، اور جمع جو ہوتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ جس کو ہم پلورل کہتے ہیں، اس کو اردو میں ہم واحد، سنگل کو واحد اور پلورل کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بنانا ضد کی جمع، ضد کی جمع کیا ہوگی؟ ازداد، ٹھیک۔ خدمت کی جمع کیا ہوگی؟ خدمات۔ موقع کی جمع مواقع، موقع کی جمع مواقع۔ مسئلہ کی جمع مسائل، اور منزل کی جمع منازل۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیں، ضد کی جمع ازداد، خدمت کی جمع خدمات، موقع کی جمع مواقع، مسئلہ کی جمع مسائل، منزل کی جمع منازل۔ اس کو ایک بار دیکھ لیں اور اس کو دھیان سے ذرا دیکھ لیں، اور آپ سے میں بار بار درخواست کرتا ہوں، اور اس بار بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ہے کتاب، اگر آپ کو اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، اگر استعداد پیدا کرنی ہے، تو اس کتاب سے تیاری کریں۔ یہ اس کتاب سے، میں اس کے لیے بول رہا ہوں کہ میں آپ چیز کو ایک دکھانا چاہتا ہوں آج، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں درخت، اس سے تیاری کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ کیونکہ ایک اعتراض ہوا کہ سوال میں کہ بچوں نے کہا کہ سر نہیں ایسا ہے، ہم نے کہا کہ یہ کہاں دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو بچوں نے کہا کہ سر ہمارے پاس جو گیس پیپر ہے اس سے ہم نے دیکھا۔ اب وہی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ آشیانہ میں جائیں گے نا، تو آشیانہ میں ایک یہ کتاب ہمارے پاس ہے، یہ کسی پہ میں الزام نہیں دے رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اس سے اگر تیاری کریں گے تو آپ کی صلاحیت بھی برباد ہوگی اور نمبر بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس سے اگر تیاری کریں گے تو آپ کی صلاحیت بھی بنے گی اور اچھے نمبر بھی پائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ آپ دیکھیے گا، یہ پورا ایک بار دیکھ لیجیے، سوال جواب دکھا رہا ہوں میں اچھے طریقے سے۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار، ٹھیک ہے۔ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ آپ کو کتاب میں کہیں بھی فارسی نظر نہیں آئے گا، اور اس میں یہاں پہ انہوں نے دیا کیا؟ فارسی میں بھی ایم اے کیا اور اردو میں بھی کیا، جبکہ انہوں نے صرف اردو، ڈرائنگ اور پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا۔ سب سے پہلا سوال تو یہی غلط ہو جاتا آپ کا۔ اس کے بعد تیسرا میں دیکھیں گے،
یہ تیسرا سوال ہے، یہ تیسرا سوال ہے نا یہ۔ اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے، سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو ہم نے کیا کیا، عکس دیکھا ہے نا، عکس 1990 میں، اور یہاں پہ آ رہا ہے کیا لکھا ہوا، گہن، یہ گہن لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھ لیجئے، یہاں کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ نگار عظیم کا سب سے پہلا مجموعہ جو ہے افسانے کا وہ عکس ہے، اور اس میں گیس پیپر میں آپ کو نظر آئے گا کیا ہے، وہ گہن ہے۔ اور نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا یہ ہے کہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا، کب شائع ہوا یعنی کب چھپا؟ اور یہاں کیا ہے، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اس لیے میں نے بذات کوڈنگ کر لیا کہ 1999 میں چھپا، اور یہاں کیا دے رہے ہیں، یہاں دے رہے ہیں 1975 میں، یعنی کوئی زیادہ تضاد نہیں، کہاں سے کیا سوال ہے کیا نہیں ہے، اللہ ہی بھی کرے۔ اور اس کے بعد ہے ایک دیکھیے لاسٹ والا، یہ والا دیکھیے گا، یہ یہاں پہ ہے کہ نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے، نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ تو یہاں دیکھیے عکس دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، عکس، جبکہ ان کا افسانہ یہ عکس ہے، کیا ہے، افسانہ عکس ہے، سفر نامہ عکس نہیں ہے۔ سفر نامے کا نام تو یہاں پہ گرد آوارگی ہے نا، گرد آوارگی۔ اسی لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں نا، درخواست کرتا ہوں میں آپ سے، کیوں کہ آپ ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں، یہ گیس پیپر کے چکر میں نہ پڑے، بہت سی مارکیٹیں میں مل رہی، آپ کو اگر یقین نہ ہو تو اس کو اٹھا لیں، اس میں دیکھ لیں، اور یہ آپ کی کتاب میں دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پوری کتاب پڑھیں، مکمل کتاب پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر میں صلاحیت پیدا ہو، استقامت پیدا ہو، اور آپ کے اندر ایک نکھار پیدا ہو۔ جب تک کے لیے اجازت دے، اگر کوئی ہماری بات میں اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، بس میں ایک اصلاح کے لیے آپ کے سامنے میں یہ چیزیں رکھا ہوں، میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ میں بھی اتنا بہت بڑا قابل انسان نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، اس لیے ہماری بات کو معاف کر دیں، اور اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو شیئر کریں اور آپ لائک کریں۔ جب تک کہ میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔